الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہمارا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 270 اور اگر وقت نے اجازت دی تو اس کے ساتھ 271 بھی ملائیں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وما انفقتم من نفقۃ، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو، او نذرتم من نذر، یا تم جو منت بھی مانو، فإن اللہ یعلمہ، بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ حاضرین گرامی، اس آیت مبارکہ کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ اللہ کے نام پر اخلاص کے ساتھ دینا، اور نظر یعنی جسے ہم منت کہتے ہیں۔ اللہ کریم اس موضوع کو اس آیت کے اندر بیان فرماتا ہے۔ نظر یا منت یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اس کا معنی مفسرین نے، علامہ قرطبی بیان کرتے ہیں، ہوا ما اوجبہ المکلف علی نفسہ من العبادات۔ نظر یا منت اس بات کو کہیں گے کہ ایک انسان اپنے اوپر عبادات میں سے کوئی چیز خود لازم کر لے کہ یہ کام میں کروں گا، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر واجب نہ ہو۔ کوئی ایسی عبادت، کوئی صدقہ، کوئی اللہ کی تعریف اور توصیف میں جو عبادت کہلاتی ہے بات، تو کسی بھی عبادت کو اپنے اوپر واجب قرار دے دینا جو آپ کے لیے واجب نہ ہو، یہ منت کہلاتی ہے۔ سنیے، ہوا ما اوجبہ المکلف، کہ ایک انسان ہے، مکلف ہے، کر سکتا ہے، وہ اپنے اوپر واجب کرے علی نفسہ، من عبادات میں سے۔ عبادت ہوتی ہے اللہ کے لیے، یعنی کوئی بھی کام جو صرف اللہ کے لیے ممکن ہو۔ ہم یہ معنی 12 مرتبہ سمجھ چکے کہ ذکر، نماز، روزہ، صدقہ، قربانی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ عبادات میں سے ہیں۔ تو عبادت، کسی ایسی عبادت کو اپنے لیے واجب قرار دے دینا جو آپ کے لیے لو لم یوجبہ لم یلزم ہو، اگر وہ انسان اپنے اوپر لازم نہ قرار دے تو وہ کرنا اس کے اوپر ضروری نہیں۔ کوئی ایسا کام، زائد عبادت، کوئی ایسا کام جو اللہ کی عبادت کہلاتا ہے، وہ آپ اپنے اوپر خود لازم قرار دیتے ہیں، تو یہ نظر کہلاتی ہے، منت کہلاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، اور اس کے اندر جو خاص بات ہے، یہ آج کا موضوع جو ہے یہ فقہی بھی ہے، اور تفسیر قرآن سے ریلیٹڈ میں درمیانی سی قسم بیان کروں گا۔ تفسیر اس کی تو تھوڑی سی بنتی ہے، لیکن اس میں فقہی نکات بہت زیادہ ہیں، لیکن کچھ اتنی بات ضرور کروں گا جس سے آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ جو نظر ہوگی، نظر یا منت، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، کیونکہ نظر عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ عبادت کسی اور کے لیے خاص نہیں ہو سکتی۔ یہ خاص نقطہ ہے جو ہمارے ہاں مکس ہے، اور عام عوام اس سے ناواقف ہے، بلکہ خواص کو بھی اس میں فرق نہیں پتہ۔ تو نظر خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظر عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے لیے ہے۔ ہاں، یہ جائز ہے کہ انسان اللہ کے لیے نظر مانے اور
उस नज़र को अदा करने के लिए किसी मकाम मुतबर्रक, किसी ख़ास जगह, किसी वली का आस्थाना या कोई भी जगह ख़ास करके कहे कि अगर अल्लाह ने मेरे बेटे को शिफा दे दी तो मैं फ़लाँ मुकाम पर जाकर वहाँ फ़ुकरा को खाना खिलाऊँगा, आप इस तरह की नज़र माने। या अगर अल्लाह ने मेरा ये काम कर दिया, अल्लाह की तरफ से ये काम हो गया, मैं नज़र मान रहा हूँ, मैं ये मन्नत मान रहा हूँ कि अगर मुझे नौकरी मिल गई, मेरा ये काम हो गया, मेरा बेटा कामयाब हो गया, तो मैं फ़लाँ जगह जाकर, ये ख़ास तौर पर मैं बयान कर रहा हूँ कि यहाँ मिक्सिंग है और यहाँ से ही शक पैदा होता है और यहाँ से ही फतवे लगते हैं। तो अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं गोलड़ा शरीफ जाकर लंगर तकसीम करूँगा या कल्याम शरीफ या किसी भी दरगाह या वली का आस्थाना, मुस्तनद वली का आस्थाना हो और वहाँ शरीयत के मुताबिक मामलात चलाए जा रहे हों, तो आप उस जगह को मुंतखब करके अपनी मन्नत पूरी करने का महल और अपनी मन्नत पूरी करने का मसरफ उस जगह को बना दें, ये दुरुस्त है, ये जायज़ है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि मन्नत लिल्लाहि ताला, मन्नत सिर्फ अल्लाह के लिए है, मन्नत उस वली के लिए नहीं है, मन्नत किसी बाबे के लिए नहीं है, मन्नत इबादत है और इबादत अल्लाह के लिए। अब फ़र्क क्या है? अब दोबारा आपको वजाहत करता हूँ कि आपने ये फ़र्क किया कि मैंने अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज़ की थी और ये मैंने मन्नत मानी थी। एक यहाँ पर लफ्ज़ बोला जाता है मन्नत मांगी, मन्नत मांगी नहीं होता, मन्नत मानी होता है कि आप अल्लाह की बारगाह में एक बात को अपने ऊपर लाजिम करते हैं कि मैं ये काम करूँगा, मैं देगें दूंगा, मैं सदका करूँगा। मुफ्ती साहब आगे बैठे, मैं ये काम, ये मैं 10 रोज़े रखूँगा, मैं फुकरा को खाना खिलाऊँगा, मैं गुराबा को कपड़े लेकर दूंगा, मैं तुल्लाब को किताबें लेकर दूंगा, मैं इनकी रिहाइश का, कपड़ों का, ज़रूरतों का ख्याल पूरा करूंगा अगर मेरा ये काम हो गया। तो यहाँ बात ये समझनी है कि मन्नत जो भी है वो अल्लाह के लिए है और मन्नत इबादत है, इसलिए मन्नत किसी और के लिए, किसी और ज़ात के लिए नहीं होती। हाँ, मन्नत अदा करने के लिए, मन्नत पूरी करने के लिए और मन्नत को का मसरफ खर्च करने की जगह आप कोई भी मुकर्रर कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क रखना चाहिए। और इसको अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो हमारे यहाँ ये जो आजकल रिवाज है, कुरान क़यामत तक के लिए है, 14-15 सदियाँ पहले आया था और क़यामत तक के लिए हिदायत का ज़रिया रहेगा और इसके अहकाम हम सब के लिए ये नाफिज़ुल अमल हैं और वाजिबुल अमल हैं। तो कुरान की जो आयत मुबारका आज के दौर में हमारे यहाँ इस कल्चर में जो बात समझ आती है वो ये है कि आप ये मन्नत मान लेते हैं कि मेरा ये काम होगा तो मैं यहाँ दरबार शरीफ पे या फ़लाँ मज़ार पे जाकर लंगर तकसीम करूँगा। और लंगर तकसीम फ़ुकरा के अंदर होता है, उसमें सारे खा सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये बुनियादी जो इस शरीयत ने तरीका बताया कि यह वहाँ जाकर वहाँ के मुजावरे भी खा सकते हैं, वहाँ के मुंतज़िम भी खा सकते हैं, लेकिन मुस्तहिक मुजावर और मुस्तहिक जो शरी हक रखते हैं उनके लिए ये वो लंगर होता है। ये भी ज़हन में रखिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी चीज़ें गड़मड़ हैं और ये फ़र्क नहीं किया जाता और सिलसिला दर सिलसिला बनता जाता है। वो कैसे बनता है? वो इसी तरह बनता है कि जो आपको लंगर की मद में, जो आपको मन्नत की मद में, जो आपको सदक़े की मद में माल मिलता है वो आपकी पर्सनल अकाउंट में जाता है, तो पीर साहब का अकाउंट बनता है और चीज़ें बनती हैं और लोग फिर और ज़्यादा मानते हैं, बहुत बड़ा सिलसिला है जी। तो हाज़रीन ये जहन में रखिए, जो मन्नत होती है वो आप खुदा के लिए मानते हैं, अल्लाह की बारगाह में अपने किसी काम के लिए अर्ज़ करते, मौला मैं इस मुश्किल में हूँ, अगर ये मेरी मुश्किल टल जाए, काम हो जाए, तो मैं तेरी बारगाह में ये मन्नत पूरी करूँगा। अब वो मन्नत आप कहीं भी जाकर पूरी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं और किसी मकाम मुतबर्रक पर जाकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ यानी सिंपल लफ्ज़ों से मैंने आपको समझा दिया कि अगर कोई ये कहता है कि मेरा काम हो और मैं लंगर तकसीम करूँगा, मैं सदका दूंगा, मैं बकरा दूंगा, मैं पैसे बांटूंगा, मैं किताबें लेकर दूंगा,
میں قرآن مجید تقسیم کروں گا یا میں طلباء کی خدمت کروں گا، تو یہ منت اللہ کے لیے ہے، خاص للہ تعالی، اور مقام مصرف تقسیم کی جگہ اور بانٹنے کی جگہ آپ کوئی بھی مقرر کر سکتے ہیں۔ اب اس کا کیا مقصد ہے؟ ہمارے ہاں جو ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیے جاتے ہیں اور جائز اور ناجائز کی بات ہوتی ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ سمپل ہے، جو کرتا ہے اس کو پتہ نہیں، اور جو فتویٰ لگاتا ہے اس کو حقیقت کا نہیں پتہ۔ ہمارے ہاں جو بھی منت مانتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں فلاں ولی کے آستانے پہ جا کر یہ کروں گا، تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ منت تو میں نے اللہ کے لیے مانی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں مانگی تھی اور اللہ سے مانگی تھی، اب یہ میں صدقہ وہاں جا کے کروں گا، یہ تقسیم وہاں کروں گا، اور اس کا ثواب جو مجھے ملے گا یہ میں اس اپنے شیخ، اپنے مرشد، اپنے ہادی اور فلاں بزرگ کی روح کے لیے پیش کروں گا، تو وہ اصحال ثواب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ ہمارے ہاں جو کرتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتا، صرف ان کو پتہ نہیں ہے کہ طریقہ کار کیسا ہے۔ تو یہ طریقہ میں نے آج آپ کو سمجھا دیا۔ اگر آپ کو یہ کوئی کہے کہ وہاں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا تو وہ حرام ہے، یہ بات ہم پڑھ چکے کہ ہمارے ہاں اہل سنت کے کسی بھی جگہ پر غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں ہوتا، بلکہ اللہ ہی کے نام پر ذبح ہوتا ہے اور اللہ ہی کا نام لے کر ذبح ہوتا ہے۔ اس کا ثواب ہم اپنے مرحومین، اپنے مشائخ، اپنے بزرگان دین کو پہنچاتے ہیں، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اچھا، یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت کے اندر خیرات اور نظر، اس کے اندر اخلاص اللہ مانگتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے خیرات کرنی ہے یا نظر ماننی ہے اور اس کو پورا کرنا ہے تو اس کو اخلاص کے اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ یہ آیت کے لفظ دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُمْ، تم جو بھی خرچ کرو گے، تھوڑا کرو یا زیادہ کرو، روٹی پکا کے کرو، کپڑے لے کر کرو، کتابیں دے کر کرو، پیسے دے کر کرو، کسی بھی طرح سے، وَمَا أَنفَقْتُمْ، نفقہ خرچے کی کوئی بھی شکل ہے، اور نظر تم یا کوئی بھی تم نظر مان لو، چاہے عبادت کی کسی بھی شکل کی تم نظر مانو، من نظر، نظروں میں سے، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کا علم رکھتا ہے کہ یہ جو تو نے خرچہ کیا یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، ریا کے لیے کیا، دکھاوے کے لیے کیا، عزا دینے کے لیے کیا، یا اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ اس کو جانتا ہے۔ حاضرین، یہ بات تھوڑی سی ذہن میں رکھیے، ہمارے ہاں ہم نیکی کر کے بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ جب ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے علماء میں بھی یہ بات ہے کہ ہم بڑے علم تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مقصود کیا ہوتا ہے کہ میرا نام بڑا ہو جائے اور لوگ واہ واہ کہیں، یوٹیوب پر آئے کہ جناب بڑے فیورٹ ہیں اور بڑا نام ہے جی، بڑا سٹائل ہے، بڑے طریقے سے بات کرتے ہیں، اور لوگ جناب سٹ سٹینڈ کرتے ہیں ان کی تقریروں کے دوران۔ اگر ایسے مقصد کے لیے آپ نے قرآن بھی بیان کیا تو اس کا کوئی اجر مرتب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، لیکن اس میں اخلاص نہیں پایا جاتا، وہ رضائے الہی کے لیے نہیں ہے، تو کوئی بھی عمل خیر ہے اس کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ یہی بات اللہ فرماتے ہیں، خیرات ہے، نظر ہے، کوئی عبادت ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اللہ اس کو جانتا ہے، دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے، خدا تو دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے۔ اور آخر میں ایک بڑی خاص بات ہے، یہ آیات کو سمجھنے کا آپ کو طریقہ بار بار دیتا ہوں۔ یہاں آخر میں دیکھیں آیت کو کلوز کیسے کر رہا ہے اللہ کریم، فرماتے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ مسئلہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو یا جو بھی نظر مانتے ہو، اللہ اس کو جاننے والا ہے، بھائی اخلاص سے کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ اور آخر میں فرمایا ظالموں کا مددگار نہیں، بھائی اس میں ظلم کی کون سی بات ہے؟ تو قرآن ہمیں یہ بات کرتا ہے کہ اگر کوئی بندہ انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، اللہ کے نام پر دیتا ہے، لیکن دکھاوا کرتا ہے تو ظلم کرتا ہے۔ اور اگر کوئی نظر مانتا ہے اور لوگوں کے سامنے بڑا نام بڑا کرتا ہے، جی فلاں اور اس نے اتنا خرچہ کیا اور اس نے یہ لنگر دیا، بڑا نام بنا اور بڑا شور شرابہ ہوا، دکھاوے کے لیے کیا، تو عمل خیر بھی تھا، نظر تھی، خیرات تھی، صدقہ تھا،
اللہ کہتا ہے یہ صدقہ نہیں، یہ ظلم کیا، وما للظالمین من انصار، اور ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی اگر شریعت کے طریقے کے مطابق اور اخلاص سے کام کیا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ نتیجہ اور حاصل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ پاک یہاں یہ فرماتا ہے تو جو بھی ظلم کرے گا، جو بھی ظلم، یہاں اس کا مطلق معنی لے لیتے ہیں آیت سے ہٹ کر، وما للظالمین من انصار، آیت سے ہٹا کے اگر اس کا معنی کرے تو اللہ فرماتا ہے ظالموں کا مددگار کوئی نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا عمل کیسا ہے، کیا ہم عمل ظالموں والے تو نہیں کر رہے، ہم کسی کے ساتھ کوئی ظلم کا طریقہ تو نہیں کر رہے؟ اگر ظلم کر رہے ہیں تو یاد رکھنا آپ کی مدد کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ جو ظلم کرتا ہے اس پر خدا کی پکڑ آتی ہے۔ آج کر رہا ہے، کل کرے گا، پرسوں کرے گا، چند دن کرے گا، لیکن پھر خدا کی پکڑ آئے گی اور اس پکڑ میں اس کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وما للظالمین من انصار، آپ یہ ذہن میں رکھیے، ظلم کی بے شمار شکلیں ہیں۔ ویسے اس کا مفہوم یہ ہے کسی چیز کو اس کی غیر مستحق جگہ پر نہیں بلکہ دوسری جگہ، وضع شیء غیر محل ہی، کسی چیز کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کسی اور جگہ رکھ دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اب یہ ہر بات میں آپ فٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی کام آپ ایسا کرتے ہیں جو ظلم سے ریلیٹڈ ہے، ظلم ہے یا جسے ہم ظلم کہہ سکتے ہیں، تو اس کا حتمی نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر ایسے ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہو۔ وقتی طور پر اسے آزادی ملے گی اور وہ آزاد پھرے گا، دنیا دیکھے گی بڑا نام ہے، بڑا پیسہ ہے، دولت ہے، بڑا زور ہے، طاقت ہے، لیکن فی الآخرت بالآخر اس کا انجام یہ ہوگا کہ خدا کی پکڑ میں آئے گا۔ حضرین گرامی، یہاں جو موضوع بیان ہوا میں نے پہلے بیان کیا وہ تھا نظر کا، منت کا۔ تو منت کے اندر ہم نے جو مفہوم پڑھا اس کی دو قسمیں ہمیں سمجھ آئیں۔ ایک یہ ہے کہ منت شرعی، جیسے میں نے ابھی بیان کر دیا کہ عبادات میں سے آپ کوئی عبادت اپنے ذمے لے لیتے ہیں، یہ میرا کام ہوگا تو میں یہ عبادت کا کام کروں گا، یہ نیکی کا کام کروں گا، صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، فلاں کروں گا، روزے رکھوں گا، طلباء کی خدمت کروں گا۔ یہ ہے منت شرعی، اس کا پورا کرنا لازم ہے، اور جو نہیں کرتا اس کے اوپر کفارہ قسم ہے۔ وہ میں ابھی بتا دیتا ہوں، پہلے بھی بتایا ہوا ہے، کفارہ قسم 10 مسکینوں کو 2 وقت کا وہ کھانا کھلانا جو آپ خود کھاتے ہیں، اس درجے کا۔ ہر بندے کا اپنا لیول ہے، اگر کوئی بڑا صاحب حیثیت ہے اور اچھے قسم کا کھانا پینا رکھتا ہے تو وہ اس طرح کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلائے، اور اگر کوئی غریب ہے یا درمیانے طرح کا ہے تو وہ اپنے حساب سے 2 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو کپڑے دے دے انہیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو غلام آزاد کرا دے، اور اگر اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے تو 3 دن کے روزے رکھے گا اس منت کے نہ پورا کرنے کے بدلے میں۔ یعنی جس طرح آپ قسم اٹھاتے ہیں اور قسم آپ پوری نہیں کرتے تو یہ آپ کو کفارہ دینا لازم ہے، یہ آپ کے ذمے ہے۔ ایک منت کی قسم ہے عرفی، اسے منت عرفی کہتے ہیں۔ منت عرفی کیا ہوتی ہے کہ مثلا آپ محبت سے یہ کہتے ہیں جی میرا یہ کام ہو گیا تو بابا جی کے مزار پہ جا کر میں نے چادر چڑھانی ہے، پھول پیش کرنے ہیں، تو یہ منت عرفی ہے، منت شرعی نہیں۔ اس کا اگر آپ نے پورا کر دیا تو بسم اللہ، اور اگر آپ نہیں پورا کرتے تو آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ یہ بات بہت اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ اور اس طرح کے بے شمار کام ہے جو انسان کرتا ہے، بعض اوقات میں نے یہاں دیکھا کہ لوگ اس کو بہت واجب اور لازم اور فرض عین سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں نہ کیتا دے پتہ نہیں باواری ناراض ہو ویسن انجو جلسی انجو جلسی۔ ایسے نہیں ہے، بابا جی کی ناراضگی سے زیادہ خدا کی ناراضگی کا خیال کرو۔ اگر خدا ناراض ہے تو بابا ناراض ہے، اور اگر خدا راضی ہے تو بابا کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ بس یہ حاصل ہے پوری اس گفتگو کا۔ میں اس پر ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ یہ جو منت کی 2 قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، منت شرعی کہ جس کا پورا کرنا لازم، اور وہ عبادات میں سے کوئی کام اپنے ذمے کرتے ہیں جو آپ کے ذمے نہیں ہوتا لیکن آپ کرتے ہیں اپنے ذمے، وہ لازم ہے پورا کرنا، نہیں کریں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو کفارہ دینا۔ لیکن منت عرفی جو ہوتی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہوگا تو میں چادر چڑھاؤں گا، یہ کام ہوگا تو یہ کروں گا، تو ایسی آپشنل قسم کی بات جو آپ کے لیے کریں تو درست، نہ کریں تو کوئی لازم نہیں ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ ہاں، اس کے اوپر جو علماء نے بات کی وہ کہتے ہیں ایسی بات بھی اگر آپ نے کر دی ہے تو اس کا کرنا اچھا ہے،
ایسی نیکی کرنا اچھا. ہاں یہ ضرور ذہن میں ہو کہ وہ جو بات آپ نے کی ہے کوئی غیر شرعی بات نہ ہو، حرام نہ ہو، ناجائز نہ ہو، اس میں فضول کوئی بات نہ ہو. دیکھیں حضرت مریم کی والدہ نے ایک منت مانی تھی. کیا مانی تھی؟ ہم قرآن مجید میں آگے جا کے پڑھیں گے، یا اللہ میرے پیٹ میں جو ہے اگر یہ بچہ ہے تو میں اس کو تیری نظر پیش کرتی ہوں، تجھے نظر دیتی ہوں، تجھے دے دیتی ہوں. اب یہ کیا تھا کہ اپنے پیٹ کے اندر پائے جانے والے بچے کو اللہ کے لیے پیش کر دیا. مولا کریم یہ تیری بارگاہ میں ہوگا. اب کرے گا کیا؟ وہ منت پوری کیسے ہوگی؟ اب ہوا کیا، جب پیدا ہوئے تو وہاں پر وہ بیٹی تھی. ایسے ہی ہے نا جی قاری صاحب، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. کہا جی اللہ کریم میں تیری نظر کرتی ہوں. حضرت مریم کی والدہ نے یہ منت مانی تو پیدا حضرت مریم ہوئی، بیٹا نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. اب انہوں نے کیا کیا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو پیش کر دیا، جو کعبہ قبلہ اول تھا. کہا یا اللہ کریم یہ اس دنیا میں یہ تیرا گھر ہے، اب میں نے نظر تیرے لیے مانی تھی، اب پوری کہاں ہو رہی ہے؟ بیت المقدس میں. اور وہاں پر وہ رہیں اور اسی کی انہوں نے خدمت کی. تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ نیت یہ ہونی چاہیے منت کی کہ یہ اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یہ صدقہ اللہ کے لیے ہے، لیکن اس صدقے کا ادائیگی، اس صدقے کا پورا کرنا یہ کسی مقام کے ساتھ ہی خاص ہوگا. تو وہ مقام اگر آپ متبرک کوئی خاص جگہ اللہ کے کسی نیک بندے کے دربار یا مزار یا کسی بھی جگہ رکھتے ہیں تو وہ درست ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب اس شیخ اس بزرگ کے روح کو پیش کیا جائے. حضرین گرامی یہ چونکہ فقہی مسئلہ ہے، اس کے اوپر کافی تفصیلات ہیں، وہ اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی. قرآن کی آیت کی جتنی ممکنہ تفسیر تھی وہ میں نے آپ کو پیش کر دی. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.